فرض نماز کے علاوہ وہ اشراق کی نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 586 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھیں حضرت انس نے حضور کی نمازوں کو بڑا ڈیپلی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار تھے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، شاید آپ نے سنی پڑھی، یقیناً ہے ذہن میں ہو، کہ آپ نے فرمایا میں نے اتنے سال حضور کی خدمت کی، اور خادم رسول ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنے شفیق آقا تھے کہ آپ کا ایک غلام اور خدمت گزار آپ کے اس اخلاق کی اعلیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد، پھر وہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس بندے نے 2 رکعتیں پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، تو اس کے لیے ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 586 ہے۔ تو اس سے مراد وہی نماز ہے جو ہمارے ہاں نماز اشراق کے نام سے نماز جو ہے وہ معروف ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ یہ کہ حضور نے جو فضیلت بیان فرمائی وہ وہیں بیٹھ کر ذکر کی ہے، لیکن اگر کوئی آفس جانا چاہے، بچوں کو ڈراپ کرنا ہو، کوئی اور مصروفیت ہو، تو وہ اپنی فجر پڑھ کے گھر بھی جا سکتا ہے، وہ اپنے گھر پڑھ سکتا ہے، اپنے آفس میں جا کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کام جو اوبلیگیٹری اور ضروری ہیں قانونی اور اخلاقی جاب کے حوالے سے، تو وہ کام کرنا ان نوافل سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں پڑھنا چاہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے زائد نماز، جس کو نفل کہا جاتا ہے، وہ اس اشراق کے بعد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ چاشت بنیادی طور پر ایک وقت ہے جو زوال سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد اور اشراق کے بھی بعد ہے۔ اگر آپ اس کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم کرنا چاہیں تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جو تقریباً ایک ایسٹیمیٹ کریں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد تک جاتا ہے۔ سورج نکلا، 20 منٹ بعد اشراق ہوئی، اور سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد اشراق کی نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو حضور کے صبح کی نماز، پھر اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز سے واقف تھے۔ حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے، حضور نے فرمایا من صلی الضحیٰ، جس نے چاشت کی نماز پڑھی، سنتے عشرۃ رکعتن، 12 رکعتوں کا اس کے اندر ذکر ہے، بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ یہ ایک موٹیویشن ہے اور ترغیب ہے۔ اس کو بھی امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 473، 473۔ وقت اس کا مناسب یہی ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے، جیسے بزرگ حضرات مسجد میں میں دیکھتا ہوں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اشراق پڑھ کے جاتے ہیں، چاشت پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان نمازوں کی خاطر ہم اپنے جو ضروری اوبلیگیٹری کام ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کسی باس سے لڑ نہیں سکتے، بھئی میں تو نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، میں اس لیے وقت پہ نہیں پہنچا جاب پہ۔ ہم ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے ان نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنی جاب اور اس سے لیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے صحیح مسلم، کیونکہ یہ ساری زائد نمازیں ہیں، تہجد کی، اشراق کی، چاشت کی۔ اما عائشہ سے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، 1663 اس حدیث کا نمبر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے نماز چاشت 4 رکعت پڑھی، اور آپ اس کو جتنا چاہتے تھے اتنا لمبا کر لیتے تھے، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ زائد نماز ہے، نفل نماز ہے۔ تو 4 رکعتیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے اور 12 رکعتوں تک بھی ملتا ہے۔ نفل نماز ہے، کوئی 2 بھی پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہیں، تہجد کی 2، اشراق کی 2، چاشت کی 2۔ لیکن ان نوافل سے ہٹ کر مسلمانوں کو اپنے فرائض کے اوپر بہت زیادہ اپنی توجہ دینی چاہیے۔ باقی کو بزرگ آدمی ہیں، جاب نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے ان نمازوں کو پڑھنے میں اور اللہ اللہ کرنے میں۔